نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو ایمان، سلامتی، صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ٹائٹل تھمبنیل کے اندر ملاحظہ فرما لیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا ہے، بہت زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں انسان کے اوپر، تو جو قرض ہوتا ہے وہ موت سے کم نہیں ہوتا۔ قرض جو چاہے 1 لاکھ ہو یا 1 روپیہ ہو، انسان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، بالخصوص جب کسی کا کوئی آمدنی کا کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے، کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، بالخصوص اس کے لیے تو بہت زیادہ ٹینشنیں بنتی ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے کل ایک بھائی رابطہ کر رہا تھا، اور کچھ دن پہلے ایک سسٹر نے بھی رابطہ کیا کہ میرا خاوند جو ہے وہ باہر کنٹری میں رہتا ہے، وہ ہمارا خاص کر خیال نہیں کرتا، تو میرے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، تو میرے اوپر 2 لاکھ جو ہے وہ قرض چڑھ چکا ہے، اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو اس کے لیے کوئی آپ مجھے وظیفہ بتا دیں۔ تو ان کو میں نے ایک وظیفہ بتایا، آپ کو بھی ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی رات کو سوتے ٹائم آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی صبح تک اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی آپ کے لیے وسیلہ بنا دیں گے، انشاءاللہ تعالی غیب کی طرف سے اللہ رب العزت آپ کا قرض ادا فرما دیں گے۔ وہ بہت ہی زیادہ آسان وظیفہ ہے، آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی قرضے کے لحاظ سے آپ کی جتنی بھی پریشانی ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کیا ہے؟ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر جا کر آپ اپنا نام لکھیں، تو نام لکھنے پر پھر جب ہم آپ کو ریپلائی کریں گے آپ یوں سمجھیں کہ ہمیں اجازت دے دی گئی ہے، جب ریپلائی آ جائے تو اس کے بعد آپ اپنا عمل شروع کر دیں۔ اس طرح اگر کوئی دوسرا آپ سے کوئی اجازت مانگتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کمنٹ کے اندر اس کا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم ریپلائی کے اندر اجازت دے دیں گے، اس کے بعد وہ عمل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف۔ اگر کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی سسٹر، کوئی بھی مقروض ہے، قرض کے لحاظ سے بہت زیادہ پریشان ہے، تو قرضوں کا بہت بڑا بوجھ آ چکا ہے سر کے اوپر، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک قرآنی وظیفہ بھی ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت کے اسماء الہی میں سے کچھ وظائف بھی ہیں، ہم آپ حضرات کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اس وظیفے پر عمل کریں۔ پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ کے اوپر قرض ہوگا تو انشاءاللہ تعالی غیب سے انتظام ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کو سوتے ٹائم 2 نفل برائے حاجت، ٹھیک ہے، برائے حاجت آپ 2 رکعت نفل ادا فرمائیں، اس کے بعد یا اللہ یا فتاح یا جامع، یا اللہ یا فتاح یا جامع، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ یا فتاح یا جامع۔ اس کو جب آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے نا، کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ نے ان کو ایک ہی شمار کرنا ہے، یا اللہ یا فتاح یا جامع، اب 1 ہو گیا، یا اللہ یا فتاح یا جامع 2 ہو گئے، یا اللہ یا فتاح یا جامع یہ 3 ہو گئے۔ تو آپ نے ان کو کاؤنٹ جب کرنا ہے تو آپ نے ان کو تینوں کو ایک کاؤنٹ کرنا ہے، ایک ہی شمار کرنا ہے۔ تو یا اللہ یا فتاح یا جامع نماز عشاء کے بعد رات کو سوتے وقت، چاہے نماز عشاء کے بعد ہو، کسی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ آدھی رات کو سوتے ہیں 12 بجے کے بعد، بہرحال جب بھی آپ سونے لگیں تو 2 رکعت نفل برائے حاجت آپ پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ 313 مرتبہ یا اللہ یا فتاح یا جامع
یہ پڑھ لیں، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کسی سے بات کیے سو جائیں، اور دل میں یہی ارادہ ہو کہ اللہ رب العزت صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ غیب کی طرف سے انتظام فرما دیں گے۔ تو یہ دل کے اندر آپ ارادہ جما لیں، دل کے اندر یہی تمنا رکھ کر، امید رکھ کر بیٹھ سو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ صبح ہوتے ہی اللہ رب العزت غیب کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے، بشرط ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ یقین کامل نہ ہوا تو کام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی کلام برحق ہے، لیکن ہمارے عقائد کمزور ہیں، ہمارے نیتیں کمزور ہیں، ہمارے یقین اعتماد کمزور ہیں، تو اس وجہ سے یہ وظائف جو ہوتے ہیں یہ اثر بھی نہیں دکھاتے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا کریں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ اللہ رب العزت کی طرف ان مسائل کا ڈسکس کیا کریں، ان مسائل کے متعلق آپ اللہ رب العزت سے ڈسکس کیا کریں، اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات رکھا کریں۔ جس طرح بچہ جو ہوتا ہے یا کچھ اولاد بڑی ہو چکی ہے تو ان کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ والدین کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ ٹینشن آ رہی ہے، ہم اس وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں، تو وہ والدین اگر نہیں بھی کر سکتے تو کچھ نہ کچھ تسلی تو دے دیتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ اس کو تسلی تو دے دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو کرنے والے ذات ہے، ہر چیز کا قبضہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ کرنے والے ذات ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اللہ رب العزت کے سامنے ان مسائل کو ڈسکس کیا کریں، دعا کرو۔ جتنے بھی بہنیں بھائی مائیں مقروض ہیں، قرضوں میں پھنسی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ان کا غیب کی طرف سے انتظام فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔